اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کل آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے نزول کے سلسلے میں جو شان نزول ہے وہ میں نے بیان کیا تھا کہ نجران کے یمن کے علاقے کے 60 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے مذہبی مباحثہ کیا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ سورہ آل عمران کے ایک نام سورہ مجادلہ بھی ہے، یعنی اس کے اندر عیسائیوں نے بحث مباحثہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے اور خدا ہونے کے بارے میں۔ اس میں سے 3 آدمی اس کے سردار تھے، اس میں سے ایک مشیر تھا اور ایک ان کا جو ہے پادری تھا اور ایک اس جماعت کا امیر تھا۔ تو ان لوگوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں ان لوگوں نے جو سوال کیا اور جو کہا ان لوگوں نے، اس کے بارے میں میں بیان کرتا ہوں۔ اس میں جو پہلا انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے بارے میں کہ خدا کیوں ہے، ان میں پہلا کیا انہوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی کہ کسی قبر پر جاتے تھے اور جا کر کے ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، وہ قبر پھاڑ کر کے اس سے مردہ زندہ ہو کر کے نکلتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غیب کی باتیں جانتے تھے۔ دوسرا انہوں نے کیا کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی باتیں جانتے تھے۔ مجمع میں آ کر کے کہتے تھے کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، اس کی روشنی میں وہ کہتے تھے تم کھا کر کے یہ آئے ہو، گھر میں تم چھوڑ کر کے یہ آئے ہو، ذخیرہ تم نے یہ کر رکھا ہے، تو بتاتے تھے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ کو معلوم ہے کہ مٹی کی مورتیں، مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور بنا کر کے اس کے اندر پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا۔ یہ دلائل پیش کر رہے ہیں وہ لوگ، یہ ہماری دلیل نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ان معجزات کو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے استدلال میں پیش کیا۔ حالانکہ معجزات تو تمام نبیوں کو دیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں معجزات دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ دیا گیا، ید بیضا کا معجزہ دیا گیا، لیکن وہ لوگ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے بارے میں استدلال کر رہے ہیں۔ یہ غیب کی بات جانتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مٹی کا پرندہ بنا کر کے پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ اڑ جاتا تھا۔ تو وہ لوگ خدا کا بیٹا ہونے پر انہوں نے یوں استدلال کیا، خدا کا، یہ تو 3 دلیلیں جو میں نے پیش کی وہ خدا کے معبود ہونے کی انہوں نے دلیل پیش کی۔ خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے خدا کے بیٹے ہیں۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی خود بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے اور حضرت حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئی، ان کا ذکر نہیں آ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے گریبان میں پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ معبود ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر معبود ہونے کی دلیل ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ معبود ماننا تھا، حضرت جو ہے حوا علیہ السلام کو یہ بھی معبود ماننا تھا، لیکن وہاں ذکر نہیں کر رہے۔ اس کے بعد کیا کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی، گہوارے میں یعنی جھولے میں جیسے ہی پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے چونکہ یہ پیدا ہوئے تھے، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پر زناکاری اور بدکاری کا الزام لگایا کہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اشارہ کیا ان کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ جیسے ہی اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کرنی شروع کر دی اور بات کرنے لگے اور کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا، مجھ کو کتاب دی، بات کرنی شروع کر دی۔ تو یہ لوگ کیا کہہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں جھولے میں بات کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی گہوارے میں بات نہیں کی۔ وہ لوگ خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، خدا یعنی 3 خداؤں میں سے
ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام کیوں ہیں؟ خدا ہونے کے بارے میں تین خدا میں سے ایک خدا کو کیوں بیان کرنے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے قرآن کے اندر؟ ہم نے یہ کیا، ہم نے ایسا حکم دیا، ہم نے جو ہے مقدر ایسا کیا۔ دیکھیے وہ لوگ کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، ہوشیار تھے، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے، میں نے نہیں کہا۔ وہ کیا کہہ رہے کہ ہم نے کہا خدا نے۔ اس کا مطلب یہ خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریک ہیں اور مریم علیہ السلام بھی شریک ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اکیلے ہوتے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر اکیلے ہوتے کیا کہتے؟ میں نے پیدا کیا، میں نے ایسا حکم دیا، میں نے یہ کام کرایا، میں نے ایسا کیا، یہ کہتے ہیں۔ لیکن خدا کیا کرے؟ ہم نے ایسا کیا، مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہے۔ یہ انہوں نے خدا کے تین خداؤں میں سے خدا ہونے کی دلیل انہوں نے پیش کی۔ یہ تینوں قسم کے جو دلائل انہوں نے پیش کیے تو اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے بڑی تفصیل سے دیا۔ پہلے سوال کا انہوں نے جو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ کیا تم کو معلوم ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اقرار کیا، ہاں صحیح معنی میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ خدا زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور موت آئے گی اور فنا طاری ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے نہیں ارشاد فرمائی کہ ان کا عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اٹھا لیا آسمان پر، یہودیوں کی سازش سے، مکر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اوپر اٹھا لیا چوتھے آسمان پر، ابھی بھی زندہ ہے۔ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور اس کے بعد شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں تھوڑی سی قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تو وہ مر چکے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہا کہ ان کا عقیدہ غلط تھا، مرے نہیں ابھی، بلکہ زندہ ہے اور قیامت سے پہلے پھر تشریف لائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ خدا ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، زمین آسمان کو تھامنے والا ہے، اس کے محافظ ہیں، اور رزق رساں یعنی رزق پہنچانے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا بتلاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے کسی چیز کے مالک اور قادر تھے؟ یعنی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مخلوق کو وجود بخشا، اور کیا اپنی قدرت و طاقت سے مخلوق کے لیے سامان بقا پیدا کیا؟ کیا خدا عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کو پیدا کیا یا مخلوق کو پیدا کیا؟ ان میں سے کوئی چیز ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی کوئی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز زمین آسمان میں مخفی نہیں، ہر چیز خدا تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا تو نہیں تھا، جن چیزوں کا علم دیا گیا ان چیزوں کا علم تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو تو ساری چیزوں کا علم ہے، ساری اشیاء کی حقیقت معلوم ہے۔ تو ان لوگوں کا بے شک صحیح بات ہے۔ آپ نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے بجز اس چیز کے جس کا خدا نے ان کو علم دیا تھا کوئی اور چیز بھی جانتے تھے کیا؟ خدا تعالیٰ نے جو علم دیا وہ تو معلوم تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز معلوم تھی کیا؟ تو ان لوگوں کا نہیں، معلوم نہیں تھی، جو جتنا علم دیا اللہ تعالیٰ نے بس اتنا علم تھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ خدا کھانے پینے سے پاک ہے، پاخانہ پیشاب کرنے سے بھی پاک ہے؟ خدا تعالیٰ کھانے سے، پینے سے، سونے سے، جاگنے سے، اور اسی طریقے سے پاخانہ پیشاب کرنے سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے؟ تو لوگوں کا بالکل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو معلوم ہے؟ فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھا جس طرح دوسری عورتیں پیٹوں میں بچوں کو رکھتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جس طریقے دوسرے بچے پیدا ہوتے اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ پھر ان کے لیے غذا کا انتظام کیا گیا، دودھ کا انتظام کیا گیا، کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، اور اس کے بعد پھر پلے بڑے جوان ہوئے۔ اس طریقے سے
کھاتے پیتے بھی رہے. تو ان لوگوں نے کہا ہاں بالکل اسی طریقے سے انتظام کیا گیا، اور جس طریقے سے دوسرے بچے پیدا ہوتے اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، پاخانہ بھی کرتے تھے، پیشاب بھی کرتے تھے، اور انسانی ضروریات بھی پوری کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ تو کھاتے نہ تو پیتے نہ تو ضروریات انسانی اللہ تعالیٰ کو پیش آتی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں پیش آتی تھی. اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو ان تمام باتوں کا اقرار ہے تو بتاؤ کہ ایسا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹا ہونے کا جیسا تمہارا گمان ہے، پھر تم نے ایسا کیوں سوچا، تم نے ایسا عقیدہ کیوں بنا رکھا ہے؟ تو در حقیقت ان لوگوں نے آپ کے ان ارشادات سے حقیقت کو خوب پہچان لیا، مگر جان بوجھ کر انکار کیا. جب یہ ساری باتیں ہو گئی اور ان لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، یہ بات بھی آپ کی صحیح، یہ بات بھی صحیح، ان کے سامنے حقیقت جب منکشف ہو گئی، حقیقت آشکارا ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام حقیقتوں کو ماننے کے باوجود اگر تم میری باتوں کا اقرار نہیں کرتے اور میرے رسول ہونے کا اقرار نہیں کرتے اور مجھ کو رسول نہیں مانتے تو بس ایک راستہ ہے. کیا ہے وہ ایک راستہ؟ تم بھی میدان میں آؤ، ہم بھی اولاد کے ساتھ میدان میں آتے، بیوی کو بچوں کو لے کر کے ہم میدان میں آتے، تم بھی آؤ ہم بھی آتے اور مباہلہ کریں گے. مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ جو جھوٹا ہو اس کے اوپر خدا کی مار ہو، جو جھوٹا ہو اس کے اوپر خدا کی مار ہو، چلو میدان میں آئیں گے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک، اچھا ہم آپ کو مشورہ کر کے جواب دیتے. چنانچہ وہ لوگ گئے، مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے ان لوگوں نے آپس میں یہ بات کی یہ جو نبی صحیح نبی ہیں، اس کے نبی ہونے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں. اگر تم لوگوں نے میدان میں آ کر کے مباہلہ کیا، یعنی آ کر کے میدان میں یہ کہا کہ جو جھوٹا ہو اس کے اوپر خدا کی مار ہو، خدا کی لعنت ہو، تو ہم لوگ تو سب کے سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نبی برحق ہے، اس کے نبی ہونے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے. تو ان لوگوں نے آ کر کے جواب دیا کہ ہم جو ہے مباہلہ نہیں کریں گے، مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ لوگ اپنے وطن کو واپس ہو گئے. جب وہ لوگ وطن کو واپس ہوئے تو قرآن کی یہ صورت جس کی تفسیر ابھی انشاءاللہ کرنی ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 83 نمبر تک اس کے تمام عقائد کو رد کیا گیا. ان کا جو عقیدہ تھا ان کے تمام عقائد کو رد کیا گیا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا مانا، خدا کا بیٹا مانا، اسی طریقے 3 خدا ایک خدا مانا، یہ سارے عقیدے اور سارے دعوے اور تمہارے سارے استدلالات بالکل غلط ہیں، اس کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں، کوئی بھی سچائی نہیں ہے. اب انشاءاللہ ہم کل سے سورہ کی تفسیر بیان کریں گے. سورہ کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے یہ نہایت ہی مفید باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے تیاری کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدریتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے. بہت سارے لوگ پریشان حال، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. بہت سارے لوگ قرضوں سے پریشان حال ہیں، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہم تمام حاضرین کی مغفرت فرما دیجیے اور غائبین کی بھی مغفرت فرما دیجیے، زندوں کی بھی مغفرت فرمائیے، مردوں کی بھی مغفرت فرمائیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.